हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द आर्यंस। अगर आपने आर्यंस की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसकी जो स्प्रेड है उसके बारे में आपने नहीं पढ़ा, नहीं देखा, तो मेरी एक अलग वीडियो है उस पर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर आप देखिए। तो पॉलिटिकल लाइफ आर्यन की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंशिएंट टाइम में कुछ इस तरीके से थी कि सबसे लोअर लेवल पर एक फैमिली का जो हेड होता था, जो फैमिली का सरबराह होता था, उसे गृहपाति कहा जाता था। फिर उसके बाद जब कुछ फैमिलीज़ जमा होते थे, जो कुछ फैमिलीज़ के बाद जब वो फैमिलीज़ विलेज एक गांव बनाते थे, जिसे उस वक्त ग्रामा कहा जाता था, विलेज को ग्रामा कहा जाता था, उसका जो हेड था उसे ग्रामानी कहा जाता था। तो विलेज की जो अफेयर्स थी, पॉलिटिकल अफेयर्स थी, वो ग्रामानी के पास थी, वो उसका इंचार्ज था। फिर कुछ विलेज जब इकट्ठे होते थे, कुछ विलेज आपस में मिलकर जो है वो क्लैन, एक कबीला बनाता था, उसे विस कहा जाता था। और उसका जो हेड था, जो इंचार्ज था, उसे विस्पति कहा जाता था। और उसकी जो क्लैन की जो पॉलिटिकल अफेयर्स थी वो विस्पति जो है वो कंट्रोल करता था। फिर बहुत सारे ट्राइब्स, क्लैन्स मिलकर जो है वो एक किंगडम बनाते थे, और उस किंगडम को बहुत सारे जो किंगडम ट्राइब्स की जो किंगडम थी, उसका जो रूलर, बादशाह कहा था, उसे राजन कहलाया जाता था। तो उस राजन या किंग के पास सारी पॉलिटिकल पावर्स थी। उसके पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री पावर सब जो थी वो एक किंग राजन के पास थी। इसके अलावा किंगशिप, जब एक बंदा किंग बनता था, एम्पर रूलर बनता था, तो वो जाहिर सी बात है कि पुराने ज़माने में हेरिडिटरी सिस्टम था। उसका बाप के मरने के बाद उसका बेटा या भाई या ग्रैंड सन, ये जो था हेरिडिटरी तौर पर जो है वो उसका किंग या रूलर राजन बनता था। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी हुआ कि जो वहाँ पर ट्राइबल जो काउंसिल थी, वो मेन जो आप जिसे बंदे थे, वो सम टाइम जो है वो किंग को इलेक्ट भी करते थे, उसे उसकी इंतखाब भी करते थे। इलेक्शन के ज़रिए जी भी एक किंग की सिलेक्शन होती थी। इसके अलावा एंशिएंट टाइम में जो कमांडर इन चीफ था आर्मी का, उसे सेनानी कहा जाता था। और एक सोसाइटी में एंशिएंट टाइम में आर्यंस के वक्त में जो रिलीजियस जो हेड था, जिसे प्रेस्ट कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसे आर्यंस के दौर में पुरोहित कहा जाता था। एंशिएंट टाइम में आर्यंस के वक्त में जो प्रोमिनेंट मेन कबाइल थी, उसमें से बहरातस, कुरुस, श्रीजायस और पुरुष, ये प्रोमिनेंट ट्राइब्स थी। और इसके अलावा मज़ीद भी छोटी बड़ी जो ट्राइब्स थी वो भी एट्सेट्रा एट्सेट्रा होती थी। इसके अलावा एंशिएंट टाइम में आर्यंस की वक्त में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो प्रोमिनेंट मशहूर किंग्स या राजन थे, तो उसमें डिवोडस जो है वो एक प्रोमिनेंट किंग था, और उसका बेटा सूदस जो है वो पुराने ज़माने का एक प्रोमिनेंट और बादशाह जो है वो गुजरे हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंशिएंट टाइम में आर्यंस की जो सोशल लाइफ थी, तो सोसाइटी मेनली जो आर्यंस एंशिएंट टाइम में बेस थी, उसकी बेस पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो फैमिली का जो हेड होता है वो फादर होता है या एक मेन होता है। तो वमेन के बजाय मेन के पास जो है वो सारी पावर जो है वो होती है। और पेट्रियार्कल सोसाइटी भी उस वक्त ज़माने में जो है आर्यंस की थी, और मेनली पेट्रियार्कल बेसिस पर जो है वो सोसाइटी बेस थी। इसके अलावा सोशल लाइफ में वमेन की पोजीशन जो थी वो बहुत बेहतर थी। लोग अपने जो सिस्टर या डॉटर थी
بیٹی اس کو جو ہے وہ ایجوکیشن کی فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر کسی وومن کی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی تو اسے دوبارہ شادی کرنے کی بھی وہ رائٹ اس کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ ویدک لٹریچر کے مطابق انڈین سب کانٹیننٹ میں آرینس کے وقت پر بہت پرومیننٹ جو تھی وہ وومنز پڑھی لکھی عورتیں بھی ہے۔ تو ویدک لٹریچر کے مطابق لما مردہ، ویوارا، سکاتا، گوشا وغیرہ وغیرہ یہ ایک بہترین اور ریناؤنڈ اسکالرس تھی اینشنٹ ٹائم میں آرینس کے وقت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اینشنٹ ٹائم میں آرینس کے دور میں وومنس کی جو پوزیشن تھی وہ کافی بہتر تھی۔ اس کے علاوہ اینشنٹ ٹائم میں جو آرینس کی جو مین فوڈ تھی وہ ایگریکلچر اور اینیملز کی جو پروڈکشن ہوتی ہے اس پر بیس تھی۔ اس کے علاوہ جو اینیملز کی جو فلیش تھی، گوشت، وہ بھی ہسٹورین کے مطابق وہ آرینز جو ہے وہ کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ سوشل لائف میں جو مین سوشل لائف آرینز کے دور میں جو ہے وہ لوگوں کی تھی، جو بیسس تھی وہ 4 اشرمس پہ بیس تھی۔ اشرمس کا مطلب ہے سٹیجز، مطلب 4 سٹیجز انسان کی زندگی، وہ 4 سٹیجز پر جو ہے وہ بیس تھی۔ لائف میں جو ہے 4 سٹیجز سے جو ہے وہ گزرنا پڑتا تھا۔ پہلے جو ایج تھا وہ تھا برہمچاریہ۔ برہمچاریہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچے کی پیدائش سے لے کر 25 سال تک ایک بندہ جو ہے وہ برہمچاریہ کہلاتا تھا، اس لائف کو برہمچاریہ کہلاتا تھا۔ اس میں وہ مختلف جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تھی اس وقت، جس میں گرو جو ہے وہ لوگوں کو پڑھاتے تھے، تو زیادہ تر وقت وہ اپنے گرو کے ساتھ 25 ایئر تک جو ہے وہ گزارتے تھے، اور سوسائٹی اکنامک، ریلیجیس، پولیٹیکل جو لائفس تھی اس کے بارے میں وہ ایجوکیشن حاصل کرتے تھے۔ 25 سال کے بعد 50 سال تک جو سیکنڈ سٹیج تھا اسے گرہستھا کہا جاتا تھا۔ گرہستھے میں ایک بندہ جو تھا وہ اپنی سوشل لائف میں جو ہے وہ میرج کرتا تھا۔ میرج کے بعد اس کی بیوی اور بچے جو ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کے لیے جو اپنی جو روزمرہ کی کام کا جو ہے وہ کرتا تھا۔ تو 25 سے 50 سال تک اس لائف کو، اس سٹیج کو گرہستھا کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ اپنی جو میرڈ لائف ہے اس میں اس کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرتا تھا۔ پھر 50 سال کے بعد 75 سال تک یہ 3rd سٹیج تھا، اور اسے بنا پرستھا یا وانا پرستھا بھی بعض کتابوں کے مطابق جو ہے کہا جاتا ہے۔ تو اس 3rd سٹیج میں 50 سال سے 75 سال تک ایک جو انسان تھا وہ اپنی زندگی کو، چلڈرن وغیرہ کو چھوڑ کر جو آشرم ہے وہاں پر چلا جاتا تھا، اور اکیلے جنگلوں میں وہ بتاتا تھا، اور روٹس اور اسی کمزور جیسی خوراک جو ہے وہ کرتا تھا، فروٹس وغیرہ، اور اس پر گزارا کرتا تھا، اور اپنی زندگی جو ہے وہ مطلب جو جسے ہم پریچنگ آج کل جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، اپنی زندگی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پریچنگ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ بھی ایک میڈیٹیشن جسے بھی کہا جاتا ہے اس میں چلا جاتا تھا، اور میڈیٹیشن کے لیے وہ یہ 25 سال جو ہے وہ وقف کرتا تھا۔ پھر بعد میں 75 سال سے لے کر موت تک جو 4th سٹیج ہے سنیاس، اسے یہ سٹیج جو ہے 4th سٹیج سے سنیاس کہا جاتا ہے، اور یہ سنیاس آشرم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 4th سٹیج میں 75 سال کے بعد جو ہے وہ جو بندہ تھا، وہ انسان، وہ اپنی جو اس کی جو سوشل لائف تھی یا فیملی لائف تھی اس سے مکمل طور پر وہ جو ہے وہ کٹ اپ ہو جاتا تھا، اور اس کے علاوہ اس کی جو اعمال تھی وہ بھی مطلب وہ ایک قسم کا ریلیجیس جو سیریمنیز وغیرہ ہوتی ہے اس سے بھی وہ کٹ اپ ہوتا تھا، اور یہ آزاد سی زندگی جو ہے وہ گزارا کرتا تھا، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں واز فری فرام ریلیجیس ریسٹرکشن اینڈ ریگولیشن۔ تو 75 سال کے بعد ایک بندہ جو ہے وہ
ہی واز فری فرام ریلیجیس ریسٹرکشن اینڈ ریگولیشن. تو یہ 4 جو بیسز ہے وہ سٹیجز ہے وہ انسان کی سوشل لائف میں جو ہے وہ اس سے گزرتا تھا. اینشینٹ انڈین سب کانٹیننٹ میں جو آرینز تھی وہ اس 4 سٹیجز پر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. انڈین سب کانٹیننٹ میں اینشینٹ ٹائم میں آرینز کی جو اکنامک لائف تھی وہ کیسی تھی؟ تو وہ اینشینٹ ٹائم میں اکنامک لائف جو آرینز کی تھی وہ ایگریکلچر پر بیس تھی. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایگریکلچر کرتے تھے، وہ کلٹیویشن کرتے تھے، اور مختلف جو ایگریکلچر کی پروڈکٹس تھی وہ اپنی ضروریات کے لیے وہ پروڈکٹس جو ہے وہ ایگریکلچر جو ہے وہ کرتے تھے. کلٹیویشن وہ خود اپنی ضروریات بھی اس سے پوری کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو زیادہ سرپلس ایگریکلچر پروڈکٹس وہ بچتا تھا وہ دوسرے علاقوں کو جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کرتے تھے. اس کے علاوہ ایگریکلچر کے ساتھ یہ اینیملز کی جو دیکھ بھال تھی وہ بھی کرتے تھے، اور اینیملز کی جو پروڈکشن ہوتی تھی اس پہ وہ بھی اپنی زندگی کی روزمرہ زندگی میں جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. اس کے علاوہ جو اینیملز تھے اس کی ٹریڈ بھی جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کرتے تھے. اس کے علاوہ ٹریڈ بھی اینشنٹ ٹائم میں جو ہے وہ ہوتا تھا، اور لوگ مختلف جو چیزیں تھیں وہ ٹریڈ کے لیے امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے تھے. اینشنٹ ٹائم سے ہی انڈین سب کانٹیننٹ کی جو ہے وہ ٹریڈ لنکس پرشیا، میزوپوٹیمیا، ایجپٹ، چائنا ان علاقوں کے ساتھ پرانے زمانے سے جو ہے وہ ٹریڈ جو ہے وہ چل رہی تھی، اور آرینز بھی یہ ٹریڈ کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہے چھوٹے موٹے انڈسٹریز جو ہے وہ بھی اس کا کام بھی کرتے تھے، جیسے لوہار کی انڈسٹری ہوئی، کپڑوں کو بنانا، اور اینیملز کی جو اس کی جو کال ہوتی ہے اس سے جو ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ پروڈکٹس بنانا. تو یہ چھوٹی جو انڈسٹریز تھی وہ بھی آرینز نے اپنے دور میں جو ہے وہ ڈیولپ کی تھی، اور ان 4 چیزوں پر ایگریکلچر، اینیملز، ٹریڈ اور انڈسٹری پر جو ہے وہ اینشنٹ ٹائم میں انڈین سب کانٹیننٹ میں لوگوں کی اکنامک لائف جو ہے وہ چل رہی.